لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ناظرین. آئیے میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں ہمارے اس بیسک قرآن کورس میں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا. منفی مطلب نیگیٹو بنانا. مثلا ہم ایک عام سا جملہ اسمیہ لکھتے ہیں، جیدن صالحن. ٹھیک ہے، اب اگر ہم یہ کہنا چاہیں، اس کا ترجمہ ہوگا جید نیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں جید نیک نہیں ہے، تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم جملہ اسمیہ سے پہلے ایک کا لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، وہ ہے ما. ٹھیک ہے، تو جب ما جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم تاکید پیدا کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم انا لگاتے ہیں، تو جب ہم منفی بناتے ہیں تو اس سے پہلے ما کا اضافہ کرتے ہیں. اور انا جب ہم داخل کرتے تھے تو انا اپنے مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا تھا. تو جب ہم ما اس پر داخل کرتے ہیں تو یہ مبتدا میں تو کوئی چینجز نہیں لاتا، لیکن اس سے جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ما اپنی خبر کو حالت نصب میں کر دیتا ہے. تو ہمارا جو جملہ بن جائے گا وہ بن جائے گا ما جیدن صالحن. اور اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا جید نیک نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے زید نیک ہے، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا جید نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اگزامپل ہے. اسی اگزامپل کو فالو کرتے ہوئے ہم بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم کہیں المسلم مبتدا، مسلمان جھوٹا ہے، تو اس کا جو بنے گا وہ ہو جائے گا کاذبن. کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم کہنا چاہ رہے ہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہے، تو ما اس پہ داخل کریں گے، ملا کے پڑھیں گے تو ہو جائے گا مل مسلم. اور کاذبن جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، ہو جائے گا مل مسلم کاذبن. اگر یہاں پر دو مسلمان ہم کہنا چاہیں کہ دو مسلمان جھوٹے نہیں ہیں، تو ہو جائے گا المسلمانی اور قاضی وانی ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس پہ ما داخل کریں گے تو قاضی وانی ایکچوئل میں ہونا چاہیے تھا. ما اس کی قاضی وانی کو حالت نصب میں کرے گا، تو ہمارا جو جملہ بن جائے گا وہ ہو جائے گا قاضی وانی چینجز ہونے کے بعد قاضی وینی. ٹھیک ہے، مثنیٰ کا جو اعراب ہے وہ آنی اور اینی کی آواز کے ساتھ آتا ہے. اسی طرح سے ہم اگر بنانا چاہیں مسلمان جھوٹے نہیں ہیں، تو مل مسلمون اور قاضی بونا تھا، ماں کی وجہ سے وہاں پر ہو جائے گا قاضی بینا. تو یہ ایک سادہ سا اسلوب ہے جس سے کہ آپ بہت سارے جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر مؤنث ہو تو مل مسلمتو کاذبتن، مل مسلمتانی کاذبتینی، اور مل مسلماتو کاذباتن. کیونکہ جو جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے وہ آتن اور آتن کی ساؤنڈ کے ساتھ ہم سو کرتے ہیں. اب اسی طرح سے اگر ہم یہ کہنا چاہیں، اگر ہم اس منفی جملے میں مزید تاکید پیدا کرنا چاہیں، مثلا ہم یہ کہنا چاہیں کہ جید، جیسے ہم نے کہا تھا کہ یقیناً جید نیک ہے، ویسے ہی اگر ہم یہاں پر یہ کہنا چاہیں کہ جید ہرگز نیک نہیں ہے، یعنی اس میں بھی ہم تاکید پیدا کرنا چاہیں، تو اس کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، خبر سے پہلے
یہ جملہ ہے ما زیدن صالحن، تو خبر سے پہلے حروف زارہ وا اس پہ داخل کرتے ہیں، اور جب آپ کو پتا ہے کہ جب کسی بھی اسم سے پہلے حروف زارہ داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے اسم کو حالت زر میں کر دیتا ہے، تو یہ جو ہمارا جملہ ہے وہ بن جائے گا ما زیدن بصالح، اور اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم یہ کریں گے کہ زید ہرگز نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہرگز نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کا ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، اگر ہم ایک سادہ سا جملہ بنائیں، ہم وہ ایمان والے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم مؤمنون، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کہنا چاہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس سے پہلے ما داخل کریں گے، ما، اور جب ما داخل ہوگا تو یہ اپنے جو اس کی خبر ہے، ما کی خبر، اس کو حالت نصب میں کر دے گا، اور وہ حالت نصب ہو جائے گی مؤمنین، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو اب ما ہم مؤمنین کا ترجمہ کریں گے تو ہمارا ترجمہ ہوگا کہ وہ ہرگز وہ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس میں مزید جور پیدا کرنا چاہیں تو اس سے پہلے ہم ایک حروف زر وا کا اضافہ کر دیں گے اور ہمارا جملہ بن جائے گا، اور حروف زارہ وا کیا کرتا ہے، وہ اپنی خبر کو مطلب حالت زر میں کر دیتا ہے، اور مومنینہ حالت نصب اور جر دونوں میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر کوئی چینجز نہیں آئے گی، اور ہمارا جو جملہ ہے وہ بن جائے گا ما ہم بمؤمنین۔ اور سورہ بقرہ میں یہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، تو یہاں پر اس کا جو ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم اس کی اگزامپل کرنا چاہیں، جیسے کہ میں کہنا چاہوں الرجل طویل، آدمی لمبا ہے، اگر ہم کہنا چاہیں کہ آدمی لمبا نہیں ہے تو اس سے پہلے ہم ما داخل کریں گے، ما الرجل طویلا ہو جائے گا، اور اگر ہم اس پر مزید زور پیدا کرنا چاہیں کہ آدمی ہرگز لمبا نہیں ہے تو ما الرجل بی، اس سے پہلے وا داخل کریں گے، حروف زارہ وا، اور یہ حالت زر میں چلا جائے گا اور وہ ہو جائے گا ما الرجل بی طویل۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور اگر ہم اس کی اگزامپل کچھ کرنا چاہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ وسر ہے، ہاذا وشرن، اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ یہ بصر نہیں ہے تو ہم اس سے پہلے ما داخل کریں گے، ما ہاذا، اور جو وشرن ہے وہ وشرن ہو جائے گا، ما ہاذا بصرن، یعنی یہ بشر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے جو ہم حرف داخل کرتے ہیں وہ ہے ما کا اضافہ کرتے ہیں، اور اب یہ ما جو ہاذا ہے وہ ما کا اسم ہو جائے گا اور یہ ما کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس اتنی سی بات ہے کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے، جب ہم جملہ اسمیہ کو منفی بناتے ہیں تو اس سے پہلے ما داخل کرتے ہیں، اور ما جو ہے وہ اپنی خبر کو، یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے، تو خبر کو حالت نصب میں کر دیتا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں وہ ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے
کہ ہم جملہ اسمیہ کو ایک منفی بناتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جنس کی پوری طرح سے نفی کر دیتا ہے. اب ایگزامپل دیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ریبن، ریبن اسم ہے، ریب کہتے ہیں شک کو. تو ریبن، اور ایک ہم نے عام سا جملہ اس میں بنایا، جیسے ہم نے بنایا تھا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہ مبتدا بن گیا اور اس کی خبر محذوف ہے، اور خبر سے متعلق جو ہے وہ آ گیا یہاں پہ فی ہی. اس میں شک ہے، شک ہے اس میں. تو جب ہم لائے نفی جنس داخل کرتے ہیں تو اس کے لیے جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا اس پر تنوین نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی جو شرط ہے لائے نفی جنس کے لیے اس کی اس پر تنوین نہیں آتی ہے. تنوین نہیں آتی ہے. دوسرا اس کا جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی تنوین نہیں آنی، تنوین ہٹا دی. نکرہ ہے تو الریبو نہیں کہا، صرف ریبو ہے. اور حالت نصب میں آئے گا تو ریبہ ہو جائے گا، لا ریبہ فیہ. تو سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہی فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں اب شک کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب کی نفی ہے. ریب فیہ یعنی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی بھی جنس، جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں ان سب کی نفی وہاں پر ہو گئی ہے. تو جب بھی اس لائے نفی جنس کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی، حالت نصب میں ہوگا اور نکرہ استعمال ہوگا. اس کی ایک مزید اگزامپل، بہت خوبصورت اگزامپل جو ہے ہمارا کلمہ طیب ہے، الہن. ٹھیک ہے، الہن کہتے ہیں الہ کو یعنی معبود کو. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم اگر لائے نفی جنس لائیں لا تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی، حالت نصب میں ہوگا لا الہ. تو اب اس پہ دیکھیے تینوں چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، ایک تو یہ نکرہ اسم ہے، دوسرا تنوین نہیں آئی ہے، اور پلس یہ حالت نصب میں ہے لا الہ، یعنی کوئی الہ ہے ہی نہیں، یعنی کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے. اور اس سے مستثنا صرف ایک چیز ہے الا اللہ. تو اگر آپ کو لائے نفی جنس آتا ہے تو آپ اس کلمے کو اپریشیٹ کریں گے، یعنی لا الہ سے اتنا واضح کر دیا گیا ہے کہ جتنے قسم کے بھی الہ دنیا میں انسان تصور کر سکتا ہے وہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ مطلب کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ. تو یہ لائے نفی جنس ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے، اسی طرح لا اکراہ، اکراہ کہتے ہیں کسی طرح کی زبردستی، یعنی کسی پہ تشدد کر کے کسی اپنی بات کو منوانا. تو لا اکراہ یعنی، اور آگے ہے فی الدین، یعنی دین میں کسی قسم کا کوئی زور زبر نہیں ہے، یعنی جس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کے بھیجا ہے کہ وہ جو چاہے، جو مرضی چاہے وہ دین اپنا مانے، یعنی ہم کسی پر زور زبردستی کر کے کوئی دین اپنا لاگو نہیں کریں گے. لا اکراہ فی الدین، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بالکل پوری طرح واضح فرما دیا ہے. تو امید ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے حوالے سے جو ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک ماں صرف کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے خبر کو حالت نصب میں کر دیتا ہے، اور جو لائے نفی جنس ہے اس میں صرف اس کو پہچاننے کا لا تو بہت سارے ہیں، یعنی جملہ فعلیہ کو بھی
منفی بنانے کے لیے لا استعمال کرتے ہیں، لیکن لائے نفی جنس کی جو پہچان ہے وہ یہ پہچان آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ نکرہ ہوگا، اس پر تنوین نہیں آئے گی اور وہ حالت نصب میں استعمال ہوگا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔